اصل میں یہ جو معاشرہ ہے نا، اس کے بہت سارے کمپوننٹ ہیں جو معاشرہ بنتا ہے، اور اس میں مرکزی کمپوننٹ خاندان یا آئلی زندگی یا کنبہ، یہ مرکزی زندگی اور مرکزی رویہ اور مرکزی طور پر پورے معاشرے کی اکائی ہے۔ اب یہ جو خاندان بنتا ہے، پہلے تو اس کو دیکھیں کہ یہ خاندان بنتا کیسے ہے۔ وہ قرآن کریم میں آیت ہے جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے جوڑے بنائے، اور پھر بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں یا بہت سارے لوگ پیدا کیے گئے۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ یہ سارا نظام زندگی جو بنایا گیا یہ تقویٰ کے لیے ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، پاکیزہ زندگی گزاریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس جوڑے کو جو پیدا اللہ نے کر دیا، مرد اور عورت کو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جائز طریقے سے ایک دوسرے کے رشتے میں بندھ جائیں اور نکاح کے ذریعے اپنے خاندان کو بڑھاوا دیں، اور ہر برائی کو اور خرابی کو اور اس عمل کو جس کو اسلام نے برا سمجھا ہے اس سے انسان دور رہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کا مفہوم بیان کرتا چلوں کہ تم اگر کسی عورت کے حسن کو دیکھ کر اس سے شادی کرو تو اس کا حسن تو کبھی نہ کبھی زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر اگر کسی کے دولت کو دیکھ کر کرو تو وہ دولت ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی عورت جو کان چھدی ہوئی ہے اور رنگ کالا ہے، حبشیہ ہے، لیکن وہ تقویٰ کی منزلوں پر ہے، پاکیزہ ہے، تو اور وہ کنیز ہے، تو اس سے نکاح کرنا بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو آج نکاح کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی شادی ہو گئی، بڑا اس کے دھوم دھام بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، کہاں کہاں تک وہ چیزیں چلتی ہیں، ہم سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں سب لوگ۔ آئلی زندگی جس کو کہتے ہیں فیملی لائف، اس کو اسلام نے بہت فوکس کیا ہے اور بہت توجہ دی ہے۔ وہ تمام طریقے جو انسان کو غلط راستوں پر لے کر جاتے ہیں، دین اسلام نے مکمل طور پر اسے حرام قرار دے کر اس طرف جانے والے کو گناہ گار قرار دیا ہے۔ اور وہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے اس کا مفہوم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس متقی عورت کو اہمیت دی ہے جس کا رنگ کالا ہے، کان چھدے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ تقویٰ ہے، پاکیزہ ہے، وہ تو پاکیزہ تو وہ بھی ہوگی جو حسن والی ہے، لیکن دیکھنے والے کی نیت میں یہ کہ تقویٰ والی عورت جو ہے وہ مجھے چاہیے، ظاہری حسن پر جو کہ فنا ہونا ہے اس پر کیا توجہ دینی۔ تو جو آپ شادی کرتے ہیں اس سے کیا اصول نکلتا ہے اس حدیث سے؟ کیونکہ معاشرے کی بات ہو رہی ہے نا کہ معاشرے کے حقوق اور معاشرہ، تو جو شادی کرتے ہیں نا آپ، تو اس میں آپ کا یہ بنیادی فرض اور حق ہے کہ آپ کسی ایسے خاتون سے شادی کریں یا حضرت سے شادی کریں، صاحب سے شادی کریں جو محترم لالچی نہ ہو، جو آپ کی دولت کو اور آپ کے حسن سے محبت نہ کرتے ہو، آپ سے محبت کرتے ہو، آپ کے کردار سے محبت کرتے ہو اور آپ سے ان کا تعلق ہو۔ تو یہ چیز بہت مرکزی ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات آتی ہے کہ جو معاشرہ ہے جب وہ ترتیب پاتا ہے تو معاشرے کا مطلب، معاشرے میں جو ہمارے حقوق و فرائض آتے ہیں تو رب کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، معاشرے کو پاکیزہ رکھنا، معاشرے میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے ہمیں شرمندگی ہو، خلاف شریعت کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے ہم گناہ گار ہوں۔ معاشرے کی جو اکائی ہے اس میں آپ رہتے ہیں، ہم رہتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ اس کے جو روایات ہیں، مثبت اچھی روایات، ان کو لے کر اس لیے چلنا چاہیے کہ بعض مثبت معاشرتی روایات، وہ مضبوط روایات ہمیں جوڑے رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان ڈے ہے تو پاکستان کے جب فلیگ لہرایا جاتا ہے تو پاکستان زندہ باد کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، بے شک، تو ہاں، وہ مضبوط روایات ہیں، بالکل بالکل۔ ہے نا؟ تو اسی طریقے سے پاکستان ڈے پر آپ جاتے ہیں، پاکستان کے قومی نغمے گاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، جو بھی ہے، ترانے پڑھتے ہیں پاکستان کے لیے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں،
اور پاکستان کے لیے آپ کے اس جذبہ حب الوطنی کو بیدار کرنے کے لیے آپ ڈرامے بناتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے وہ بناتے ہیں کہنا چاہیے پیشکش، تو وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی نارمز میں ہیں. تو بزرگان دین ہیں، انہوں نے بہت کلام لکھے ہیں، صوفیانہ کلام. کوئی شخص اگر پڑھتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کی محبت، نبی کی محبت دل میں جاگزی ہوتی ہے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے فارسی کے مولانا روم کے اشعار ہیں، مثنوی مولانا روم ہے. تو اس طرح کے اشعار جس سے اللہ اس کے نبی کی محبت یا معاشرے کے اندر اتحاد پیدا ہو اور پاکیزگی پیدا ہو، تو ان چیزوں سے انسان جڑتا ہے رب سے، تو ان سے بھی یہ بھی معاشرہ سازی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں.